السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آصف رضا عکاس اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں رائٹرز کلب۔ دوستوں، آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں اپنے ویورز کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیوز کو پسند کیا اور لائک کیا۔ صرف ایک گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک بھی کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو میری حوصلہ افزائی ہوگی، دوسرے یہ کہ اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو آپ کو میری ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں گی۔ آج میں نے جس ٹاپک پہ لکھا ہے وہ اس کام کو ہم سب کرتے ہیں، لیکن اس کام کو کرنے کے لیے محرکات الگ الگ ہیں، اور وہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ہمارے مستقبل کے اندر، فیوچر میں، کیریئر بلڈنگ میں، زندگی میں، اپنے گھریلو زندگی میں، آفس میں، ہر جگہ اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی اہمیت آپ کو نہ ہو۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ اگر آپ کو کوئی آدمی آپ کو ہیرا دے تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ وہ ہیرا ہے یا کانچ کا ٹکڑا؟ وہ ایک مثال ہے نا کہ ہیرے کی قدر جوہری کو ہی ہوتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں آپ جوہری بنیں، آپ کو اپنی صلاحیتوں کے جو ہیرے ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ انہی چیزوں سے متاثر ہو کے میں نے جب کچھ لوگوں کے بارے میں پڑھا، لوگوں کو دیکھا، میں نے لوگوں کی بائیوگرافی پڑھی، ابن انشا کو پڑھا، مستر حسین تارڑ کو پڑھا، علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھا، سر سید احمد خان کی زندگی کے حالات پڑھے، غالب کی زندگی کے حالات پڑھے، مغلوں کے دور کو وہ پڑھا۔ ہر بات میں ایک امپورٹنٹ چیز تھی، اور اسی امپورٹنٹ چیز کا میں آپ کو آج ذکر کرنے لگا ہوں۔ ہماری دنیا کی جو ترقی ہے اس کی بنیاد یہی ہے۔ تو جو میرا آرٹیکل ہے جو میں نے ریسنٹلی لکھا ہے اس کا عنوان ہے خواب دیکھیے۔ خواب ہم سب دیکھتے ہیں، لیکن میں کس خواب کی بات کر رہا ہوں؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا آرٹیکل، خواب دیکھیے۔ آئیے خواب دیکھتے ہیں۔ کسی نے سچ کہا، خواب وہ نہیں جو ہم سوتے میں دیکھتے ہیں، بلکہ خواب وہ ہوتے ہیں جو ہمیں سونے نہیں دیتے۔ یہ خواب ہمیں منزل کی جانب لے جاتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنے کی۔ اب جتنا بڑا خواب دیکھیں گے اس کی تعبیر اس خواب سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ خواب دیکھنا ایک فطری عمل ہے، اور میں جس خواب کی بات کر رہا ہوں اس کو ہم ڈے ڈریمنگ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کی تعبیر اس وقت ملتی ہے جب عملی طور پہ آپ جدوجہد کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ خواب دیکھتے ہیں کہ میں امتحان میں اول آؤں، تو آپ اپنی منزل کی جانب سفر شروع کر دیتے ہیں اور پڑھائی میں دل و جان دن رات ایک کر دیتے ہیں، خوب لگا کے محنت کرتے ہیں اور پوری تیاری کرتے ہیں۔ پھر نتیجہ یہ آتا ہے کہ آپ اول درجے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ نے خواب دیکھا تھا۔ ہم اکثر ہی سنتے ہیں کہ یہ میرے بچپن کا خواب تھا کہ میں اپنے ملک کی کرکٹ ٹیم کا حصہ بنوں۔ اب اگر آپ نے کبھی بھی کرکٹ نہ کھیلی ہو تو آپ تماشائی کا حصہ تو بن سکتے ہیں، مگر ٹیم کا حصہ نہیں بن سکتے۔ آپ نے اس عظیم خواب کے بارے میں تو سنا ہوگا، بلکہ آپ اسی خواب میں تو رہتے ہیں جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا، پاکستان کا خواب۔ آپ یہ جان لیجئے، خواب دیکھنے کے بعد
اس خواب کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ لگن ہو، پھر شوق ہو، اس کے بعد محنت، خود پر بھروسہ، دعاؤں پہ یقین، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کے خواب کو سچا ہونے سے نہیں روک سکتی۔ ان سب باتوں میں سب سے ضروری ایک چیز ہے جو بہت اہمیت رکھتی ہے، وہ ہے پازیٹیو تھنکنگ، یعنی مثبت سوچ۔ اگر آپ کسی بھی عمل کو شروع کرنے سے پہلے اگر مگر شروع کر دیتے ہیں تو آپ خواب دیکھنے کی منزل سے بہت دور ہیں۔ اس سفر کو مختصر کرنے کے لیے اپنی سوچ میں مثبت تبدیلی لے کے آئیں، اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ کامیاب لوگوں کی زندگی پر بنی لکھی ہوئی کتابیں، ڈاکومنٹریز یا ان پہ بننے والی فلم دیکھیں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں یا اس کے متعلق ڈاکومنٹری دیکھیں۔ اس سے نہ صرف آپ کی سوچ میں خوبصورت تبدیلی واقع ہوگی بلکہ چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ بھی بدل جائے گا۔ دوستوں، بہت سے وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں جب نہیں جانتے تو ہم اس کے بارے میں جستجو بھی نہیں کرتے، لیکن جب ہم اس عمل سے واقف ہو جاتے ہیں اور اس سے ہونے والے فائدے کے اور اس فائدے سے متاثر ہو کے ہم زندگی میں آگے قدم بڑھاتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ بہرحال، جب آپ کسی چیز کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں تو آپ یقین جانیں بہت کم عرصے میں نہ صرف آپ کی سوچ میں خوبصورت تبدیلی واقع ہوگی بلکہ چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ بھی بدل جائے گا۔ آپ دنیا کو ایک نئے انداز سے دیکھنا شروع کر دیں گے جس میں آپ کو کامیابی کا رستہ صاف نظر آئے گا اور اپنے خواب کی تعبیر بھی۔ جس طرح مکان کی چھت پر بآسانی جانے کا طریقہ ہے سیڑھی، اور یہ سیڑھی ہے عمل۔ چھت پر جانے کو خواب اور چھت پر پہنچ جانے کو تعبیر کہیں گے۔ اس پورے عمل میں سب سے اہم رول سیڑھی کا ہے۔ اندھیرے راستے پہ چلنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، چاند کی ہو یا کسی دیے کی۔ ہم سب کی زندگی میں بھی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایمان کی روشنی دل روشن کرتی ہے، اور راستے کی روشنی کے لیے ہمیں اپنے یا کسی دوسرے کے دیے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس کے حصول کے لیے آپ کیا لائحہ عمل اختیار کرتے ہیں یہ آپ پر منحصر ہے۔ آخر میں ایک اہم بات یہ ہے کہ سوچ سے خواب پیدا ہوتے ہیں، اور سوچ کا انحصار آپ کی زندگی کے تجربے سے ہوتا ہے۔ تجربہ اچھا ہوگا تو آپ بڑا خواب دیکھیں گے، اور تجربہ برا ہوگا تو آپ خواب نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ہماری زندگی میں ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ ڈر ہماری بہت سی اچھی چیزوں کو فلٹر کر دیتا ہے۔ ہم ایک انجانے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں اور اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ میں یہ کروں یا نہ کروں۔ اور تجربے کے لیے ضروری ہے کہ جیسے حالات کی بھٹی میں تپ کر ہی سونا بنتا ہے، اور آپ کا تجربہ بھی قیمتی ہے، اور اس میں سب سے بڑی اہمیت آپ کی کمپنی یعنی آپ کی صحبت، آپ کا کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، یہ آپ کی آگے کی زندگی کی راہ متعین کرتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں آپ کے ارد گرد بے مقصد زندگی گزارنے والے ہیں تو یقین جانیں آپ بہت جلد ان کے راستے پہ چل رہے ہوں گے۔ اور اگر آپ کی صحبت میں کچھ اس قسم کے جہاں دیدہ، اسمارٹ، شارپ قسم کے لوگ ہوں گے تو یقیناً آپ کا راستہ بھی کامیابی کی طرف جائے گا۔ بالکل ایسے ہی جیسے اگر سونے کو اس دہکتی ہوئی بھٹی کی صحبت نہ ملی ہوتی تو وہ قیمتی نہ بنتا، اور کیونکہ ماحول کا اثر آپ کے اوپر ہوتا ہے، اگر ہیرے کو زمین کے اندر ہزاروں فٹ نیچے وہ دہکتی ہوئی گرمی کا ماحول نہ ملتا تو وہ ہیرا بھی نہیں بنتا۔ اس لیے صحبت کا اثر آپ کی شخصیت کے نکھار کے لیے بہت ضروری ہے، اور آپ کے بننے اور بگڑنے میں اسی صحبت کا ہاتھ ہے۔
اب صحبت اچھی ہے یا بری، اس کی ایک چھوٹی سی پہچان بھی ہے، وہ یہ کہ اگر آپ اپنے گھر والوں کو اس صحبت میں بیٹھنے کے لیے لے جا سکتے ہیں تو وہ صحبت اچھی ہے، اور اگر آپ پسند کریں گے کہ وہ آپ کی اس صحبت میں نہ آئیں، نہ بیٹھیں، تو وہ صحبت بری ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ ہم کسی چیز کو اچھا یا برا اس وقت سمجھیں کہ جو چیز ہم اپنے بزرگوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے بغیر کسی خوف کہ کر سکیں وہ اچھی ہے، اور اگر ہم ان سے چھپا کے کریں تو یقین جانیں وہ بات اچھی نہیں ہے۔ اور اگر آپ ایسی صحبت میں ہیں جو آپ کسی پہ واضح نہیں کر سکتے تو یقین جانیں کہ آپ اس صحبت میں وقت ضائع کر رہے ہیں، اور آپ کل بھی وہاں کھڑے ہوں گے جہاں آج کھڑے ہیں۔ فیصلہ آپ کیجئے، بڑے بڑے خواب دیکھیے، کیونکہ جتنا بڑا خواب اتنی بڑی تعبیر۔ وہ انگلش میں ایک کہاوت بھی ہے کہ نو رسک نو گیم۔ میں کہوں گا نو ڈریم نو گین۔ تو دوستوں، آپ نے یہ میرے آرٹیکل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس کیجیے گا، پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ، کسی تحریر کے ساتھ، کسی نظم کے ساتھ۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔